السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلستان مہدی ایک ایسا ادارہ ہے، اس ادارے کی بنیاد کا مقصد اصل یہ ہے کہ اس ادارے میں قوم کے یتیم بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، قوم کے ان بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، داخلہ لیا جاتا ہے جو بچے یتیم ہوں، اور یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذہین بھی ہوں، پڑھائی بھی کرنا چاہتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یتیم بچے تو بہت سے اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، یتیم خانے بھی بہت سے ہیں، لیکن اس ادارے کا مقصد، اس ادارے کی منزل اصل یہ ہے کہ یتیم بچوں میں وہ بچے جو واقعی میں کچھ بننے کی صلاحیت اپنے اندر پاتے ہیں، اور ان صلاحیتوں کی موجودگی کے بعد بھی ان کے پاس کوئی ذرائع ایسے موجود نہیں ہیں جو وہ آگے منزل طے کرنا چاہتے ہوں، لیکن ذرائع نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنی منزل کو نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ ادارہ ان بچوں کی کفالت ہر طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ ادارہ مسلسل مدد کر رہا ہے اور ایسے بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ الحمدللہ، یہ بتاتے ہوئے نہایت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ گلستان مہدی ایک ایسا ادارہ ہے جو قوم کے ان غریب اور یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے جو آگے بڑھنا تو چاہتے ہیں، کسی مقام تک پہنچنا بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے حالات انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک خواب تھا، یا کہا جائے کہ مظہر عباس صاحب خدا غنی کی رحمت کرے، گلستان مہدی کے فاؤنڈر، وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو آگے بڑھایا جائے، قوم کے بچے، ان کا مستقبل بہتر کیا جائے، اس لیے کہ بہت سے ہمارے قوم میں ایسے بچے ہیں جو بہت ذہین ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں، مگر ان کے مالی حالات انہیں اجازت نہیں دیتے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش تھی ان کی۔ بہرحال الحمدللہ آج وہ خواب اس طریقے سے وجود پا چکا ہے، یا کہا جائے کہ گلستان مہدی کا جو وجود ہے وہ اسی طریقے سے عمل میں آیا تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر بنایا جا سکے، اور اسی پر یہ اپنی راہ پر گامزن بھی ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تک بہت سارے بچے ہیں جو یہاں سے فیضیاب ہو بھی چکے ہیں، بہت ہیں جو کامیاب ہو کر اپنے آگے کی منزل کی جانب بڑھ چکے ہیں، اور علم کے میدان میں کافی آگے جا چکے ہیں۔ یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھی تربیت بھی کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہو اور اچھی تربیت نہ ہو تو انسان اپنے زمانے کا فرعون بن جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی گئی کہ بچوں کی تربیت ہو، ان کے اخلاقیات پر فوکس کیا جا سکے، انہیں کس طریقے سے سماج میں رہنا ہے، لوگوں کے سامنے کس طریقے سے جانا ہے، ان تمام چیزوں کا بھی بالخصوص خیال کیا جائے۔ الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہوئے ان بچوں کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ اندرا نگر کے جو اچھے انگلش میڈیم اسکول ہیں وہاں ان کو ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ بچے وہاں سے پڑھ کے جب واپس آتے ہیں ہاسٹل میں تو یہاں ان کی دینی تعلیم کا اہتمام ہے۔ مولانا قمر رضا صاحب یہاں پہ مسلسل 24 گھنٹے رہتے ہیں، جو اس کے ادارے کے وارڈن ہیں، اور آپ کی نگرانی میں مسلسل یہ قافلہ نوا دوا ہے۔ ایک اچھی تربیت کا بالخصوص بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ سنڈے کلاسز ہوتی ہیں جس میں دینی کلاس تو بہرحال روز ہے، لیکن سنڈے کلاس کو اسپیشلی نہج البلاغہ کا درس ہوتا ہے، درس اخلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اخلاقیات پر بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علم تبھی کامیاب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ ساتھ ایک بہتر تربیت ہو۔ تو الحمدللہ گلستان مہدی کی کوشش یہی ہے، اور بچوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ البتہ پہلے جو گلستان مہدی کی ابتدا ہے، شروعات ہے، وہ یتیم بچوں سے کی گئی تھی،
لیکن یہ چیزیں مشاہدے میں آئیں کہ بعض کیا بہت سے ایسے بھی خانوادے ہیں جو غربت کے شکار ہیں. باپ تو موجود ہے، باپ کا سایہ بچے پر موجود ہے، مگر حالات ان کے ایسے ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے. باپ بہت چاہتے ہیں، والدین کی بہت کوشش ہے، مگر حالات انہیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتے. تو پھر یہ طے پایا کہ نہیں، یتیم کے ساتھ ساتھ ہم غریب بچوں کو بھی لائیں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں اور بچے کسی لائق بن سکتے ہیں، کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو اب الحمدللہ یتیم اور غریب دونوں بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے بہترین انتظام ہے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، اور ان کے لیے ایک معقول ڈاکٹرز بھی ہمارے ڈاکٹر منیر عباس صاحب ہیں جن کی نگرانی میں بچے مسلسل ان کی صحت کو بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہونے پائے. ایک اچھا ماحول ہے، ایک اچھی انوائرمنٹ ہے اور دینی ماحول بھی ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچے آپس میں جب یہاں سے نکل کر کہیں جائیں تو یہ اتنے بہتر ہو جائیں کہ کوئی بھی انہیں دیکھے تو لگے کہ ہاں کسی مہذب جگہ سے آ رہے ہیں. بہت ہی پیارے بچے ہیں جن کا ادب، جن کا لہجہ، جن کی لطافت یہ بتائے کہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، ان کی تعلیم بہت اچھی ہوئی ہے. الحمدللہ اب ہم بارگاہ خدا بندی میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. بالخصوص جناب میثم عباس صاحب جن کی کوشش ہے، انہوں نے شروع سے اس بات کے لیے بہت فکر مند، میں نے خود دیکھا ہے چونکہ میرا خود کا مشاہدہ ہے، وہ بچوں کی تعلیم کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. الحمدللہ جو چاہتے تھے آج وہ اس پر پوری طریقے سے گامزن ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں اور بہت سے بچے یہاں سے نکل کے آگے بڑھ چکے ہیں اور بہت سے آ رہے ہیں. اور ہم چونکہ ہمارے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ بچے موجود ہیں اور آتے ہیں، بھی خوشی کا مقام ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بچے یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور اپنی منزل کی جانب وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بس بارگاہ خدا میں پھر سے ایک بار ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی خدمات کو قبول کرے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. ونحمد ونصلی علی رسول کریم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمبر رضا اس ادارے کا ناظر دارالقامہ ہوں. اس ادارے کے فاؤنڈر جناب سید مظہر عباس رضوی مرحوم. اس ادارے کی بنیاد سن 2014 میں رکھی گئی ہے. اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت کے یتیم اور غریب بچوں کی ہر طریقے سے جو ہے وہ کفالت کرتا ہے. اگر کوئی بچہ واقعاً بہت ذہین ہے، واقعاً پڑھنا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کی پوری طریقے سے جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس ادارے میں بچوں کا ایڈمیشن ہونے کے بعد تمام تر اخراجات جو ہے وہ خود یہ ادارہ یعنی گلستان مہدی اٹھاتا ہے. اور بچہ جب بھی کسی بھی چیز کی خواہش کرتا ہے یہاں پر فوراً پوری کی جاتی ہے. 2-3 چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ بچوں کو یعنی کہ سنڈے پکنک وغیرہ کے لیے جایا جاتا ہے، جیسے اسکارپیو کلب ہوا اور بھی دوسری جگہ جو ہے، چونکہ بچوں کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے یہ سب ساری چیزیں کی جاتی ہیں. صبح بچے اٹھتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے بعد جو ہے وہ اپنا اسکول کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا پورا نہاتے دھلتے ہیں، اس کالج کے لیے پھر یعنی اپنے بچے اسکول چلے جاتے ہیں. آنے کے بعد پھر وہی دوبارہ بچے اپنا کپڑا وغیرہ چینج کرتے ہیں، ڈریس وغیرہ، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ وہ آرام کرتے ہیں. آرام کرنے کے بعد شام کو اٹھتے ہیں 5 بجے، اس کے بعد 1 گھنٹے اسپورٹ کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد نماز مغربین کے بعد
ہم دینی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں. 1 گھنٹہ جو ہے ان کی دینی تعلیم دی جاتی ہے. مقصد ہمارے کہنا کہ یہ ہے کہ اس ادارے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بھی بچہ نہیں پڑھ سکتا کسی بھی بنیاد پہ کسی بھی وجہ سے, جو واقعی ذہین ہے پڑھنا چاہتا ہے, بچے کا یہاں پہ ایڈمیشن ہونے کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے کوئی مطلب اس بنیاد پر مالی اعتبار سے کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. وہ ساری ذمہ داری خود اس گلستان مہدی کی ہوتی ہے. ساری ذمہ داری شروع سے لے کے آخر تک اب بچے کے اوپر ہے. بچے جیسا بھی پڑھنا چاہے, جہاں تک بھی وہ جانا چاہے, جس بھی فیلڈ میں جانا چاہے, ہم اس کو وہاں تک پہنچائیں گے. اگر اس میں اس کو یعنی کہ انٹرسٹ نہیں ہے تو بقیہ اس کو اگر کھیل کود کی یا اسپورٹ کے میدان میں اگر اس کو دلچسپی ہے تو ہم اس کے لیے وہ بھی مہیا کرتے ہیں. آپ جائیے اس طرف جائیے, یہاں جائیے, ہم آپ کو ادھر لے چلیں گے. ہم چاہتے ہیں یعنی مقصد جو گلستان مہدی کا یہی ہے کہ ہمارے قوم اور مذہب کے ملت کے بچے جو ہے کسی ایسی پوسٹ پہ پہنچیں, ایک اچھے مقام پہ پہنچے کہ جو ہے بہت ہی اچھا مقام ہو, ہے نا. کہ یہ اس گلستان مہدی کا مقصد ہے. ہم اس کے ہدف تک جو ہے پہنچاتے ہیں, اور یہ ساری ذمہ داری اس گلستان مہدی کی ہے. اور جو بھی ہو, اگر آپ کے اطراف میں کوئی بھی ایسا ہو شخص جو اس بنیاد پہ مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اپنے بچے کو اس طرف نہیں لا سکتا ہے, تو برائے کرم جو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا انٹرنس کا جو ہے وقت جو ہوتا ہے وہ جنوری اور فروری میں ہے. آپ جو ہے یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میرا نام محمد ریاض حیدر ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں گلستان مہدی کے فرسٹ بیچ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ ابھی بھی چل رہا ہے. میں گلستان مہدی میں 2015 سے لے کے 2022 تک رہا ہوں. ان 7 سالوں میں نے کلاس 6 سے لے کے کلاس 12 تک اسکولنگ وغیرہ کی. گلستان مہدی میں دونوں طرح کی تعلیم جیسے کہ دینی اور فارمل ایجوکیشن, تاکہ انسان اپنے فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی سمجھ سکے. I am still currently affiliated with Gulstan Mehdi and pursuing my integrated BTech and MTech degree in computer science with a specialization in machine learning and data science at Central University of Jharkhand. I am in my 7th semester. ان ساری جرنی میں گلستان مہدی ہر ایک طریقے سے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ابھی بھی ہر ایک ممکن طریقے سے, چاہے وہ فائنینشلی یا کسی بھی طریقے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. میں شکر گزار ہوں گلستان مہدی کے تمام ممبران کا جنہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا کسی بھی صورت میں گلستان مہدی کو سپورٹ یا کسی بھی طریقے سے تحمل کرنے کی کوشش کی. میں شکر گزار ہوں اسپیشلی بابا کا, جس کے سپنوں اور ویژن نے ہمیں اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کا موقع دیا. اور آخر میں شکر گزار ہوں اپنے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا, جن کی وجہ سے ہمیں بھی اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کا موقع ملا. السلام علیکم, میرا نام عاصم مرتضیٰ ہے. الحمدللہ میں بھی فرسٹ بیچ کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہاں کے بارے میں میرے کزن نے بتایا تھا, اس کے بعد سے یہاں کی جرنی اسٹارٹ ہو گئی. جب میں یہاں آیا تھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گھر سے دور رہنا سیکھ رہا تھا. ہاسٹل لائف واز ناٹ ایزی ان دا بگننگ. شروع میں گھر کی یاد آتی تھی, فیملی کو مس کرتے تھے, بٹ سلولی دس ہاسٹل بیکیم مائی سیکنڈ ہوم. مظہر عباس رضوی جو اس ہاسٹل کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ہمیشہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا جہاں ہمیں دونوں تعلیم دی جاتی ہے, دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی. ٹوڈے وین آئی لک بیک آئی فیل پراؤڈ کہ اس ہاسٹل نے مجھے ایک ڈسپلن اور رسپانسبل انسان بنایا. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک آل دی ممبرس آف گلستان مہدی اینڈ اسپیشلی بابا who guided me like a father and supported me throughout this journey. In the end, I would say it is not just a place to stay, it is a place that shaped our future. السلام علیکم, میں علی عباس son of نازی حسین مرحوم from بڑا گاؤں کوسی مول اتر پردیش. جب میں اپنے گاؤں میں اسکولنگ کر رہا تھا اس دوران میرے ماموں کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ لکھنؤ میں ایک ادارہ ہے جہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جا رہی ہے. تو میں 2018 میں لکھنؤ گیا اور گلستان مہدی جوائن کیا. 2018 سے لے کے
2024 تک کلاس 12 تک میں اس ادارے میں رہ کر پڑھا ہوں اور آئی ایم اسٹل کنیکٹڈ ود گلستان مہندی. ٹوڈے آئی ایم ان مائی سیکنڈ ایئر آف BCom آنرس ایٹ دہلی یونیورسٹی. میں گلستان مہندی کے فاؤنڈر مظہر عباس صاحب کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچ پایا ہوں. السلام علیکم، میرا نام رباب فاطمہ رضوی ہے. میرے پاپا کا نام شاہد حسین ہے. آئی واز اسٹڈنگ ان کلاس 9 اور میں نے گلستان مہندی کا پوسٹر نیئرلی اباؤٹ 1.5 ایئر لیٹر میں نے جب ان کا پوسٹر دیکھا اینڈ آئی کانٹیکٹڈ دیم اینڈ پھر میں نے انہیں اپنی سچویشن کے بارے میں بتایا کہ کیسے میرے فادر کی سچویشن کافی مطلب کافی ان کی ہیلتھ پرابلم ہے, کافی بائیپولر ڈس آرڈر ہے. He was suffering through a lot of mental issues and we are also going through all this. But when I saw this and ایک نئی امید دکھی کہ کہ ہو سکتا ہے کوئی آگے کوئی راستہ بنے, کیونکہ I was very serious, very eager about my studies. مجھے آگے پڑھنا تھا, اچھی ایجوکیشن چاہیے تھی, ایک اچھا وے آف ایجوکیشن چاہیے تھا کہ جس میں میں آگے کہیں جا سکوں, کوئی اچھی پلیٹ فارم پہ کہیں پہنچ سکوں. پھر جب میں نے گلستان مہندی سے کانٹیکٹ کیا اینڈ میں اپنی ساری سچویشن اپنی کہ پڑھائی کے لیے کتنا آگے جانا چاہتے ہوں, انہوں نے میری اس چیز کو سنا اور مجھے انکریج کیا اور مجھ سے یہ چیز پرومس کی کہ ہاں ہم تمہیں اس چیز کو لے کے آگے بڑھائیں گے, تمہیں جتنا پڑھنا ہے ہم پڑھائیں گے. اور اس لیے کہ کافی ایک مینٹل سپورٹ جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مینٹلی, کہ کسی نے آپ کو یہ بول دیا کہ یس ہم آپ کی مدد کریں گے, تو یہی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد اباؤٹ 1 ایئر ان کلاس 8 میری پوری اسکالرشپ, پوری فیس میری بہن کی پوری پڑھائی کا پورا ذمہ گلستان مہندی نے اٹھایا, اور ہماری لاسٹ ایئر اور یہ کرنٹ ایئر جو جا رہا ہے اس میں بھی میری پوری مدد کی and help me opting a good subjects in my school and help me in very good way and give me a direction. They help me a lot. ہر کسی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے, میرا بھی ایک مقصد ہے کہ زندگی میں آگے جانا, کچھ کرنا, اپنی قوم اور اپنے مذہب کے لیے آگے بڑھ کر کچھ کر کے دکھانا. میرا بھی ایک سپنا تھا کہ میں ایک IAS آفیسر بن کے دکھاؤں اور اپنی قوم اور اپنی ملت کو آگے بڑھاؤں, اور اس سپنے کو گلستان مہندی کے جو فاؤنڈر مرحوم سید مظہر عباس صاحب اور یہ گلستان مہندی اس میرے مقصد کو آگے بڑھانے میں میری پوری مدد کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے کرتا بھی رہے گا. Greetings to all the members of Gulistane Mehndi. Assalamu alaikum. I am deeply grateful through the depth of my heart to this organization for funding my educational journey. I came to know about their organization through their website, and when I contacted their team, they have helped me out to fund my education. Currently, I am pursuing my bachelor's in education from the Bhal Chandra Institute, and my further goals are to pursue research in the field of geography. Indeed, Gulistane Mehndi has been a beacon of hope for my educational journey. Hereby, I request you all to recite Surah Fatiha for Sayyid Mazhar Abbas Rizvi Ibn Abul Hasan. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Today I am here to present a heartfelt gratitude to this esteemed organization, Gulistane Mehndi, that helped me to lay off my financial burden by providing me a scholarship to pursue my academic dreams. Once I was just going through all these websites to find some of the other scholarship, and then their website popped up. And that website literally felt like an angel in disguise that helped me to pursue my academic dreams, my studies, hassle-free. And the financial burden literally went off. Currently, I'm studying law from Chandigarh University. And today, sitting here, I pray that everyone out there should pray for their wellness of this institute, that is Gulistane Mehndi. May Allah provide them more and more, so that there are a lot of students who are not able to pursue their dreams, their academic dreams, due to some or the other reasons. And I pray that Allah grant them too much, so that all the students who want to pursue their dreams and study, they are able to fulfill it through them, through these people who are working hard to provide so much to this society. I request you all to recite a Surah Fatiha for Sayyid Mazhar Abbas Rizvi Ibn Sayyid Abul Hasan.
Assalamu alaikum. I, Elia Rizvi, daughter of Sayyid Sapti Muhammad Rizvi. I extend my heartfelt gratitude to the entire Gulistani Mehndi organization who supports me in my education, who financially supports me. After Allah, they are very helpful. They help me to become whosoever I am today. I am just working as a deputy manager in HDFC Bank. This is just because of the support from the Gulistani Mehndi organization. Thank you so much. You all are doing commendable job. May Allah fulfill all your dreams. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सादिक है। मैं काज़मैन के पास का रहने वाला हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं जब 10th क्लास में था तब मेरे कुछ परेशानियों की वजह से मैं अपनी स्कूल की फ़ीस नहीं जमा कर पाया था, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम्स में बैठने की परमिशन अलाउड नहीं हुई थी। जिसके बाद मेरी मम्मी ने अपनी मेहनत से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, कुछ लोगों के ज़रिए ये बात उन तक पहुँचाई। उसके बाद मुझे गुलिस्तान मेहंदी से ख़ुद बाबा का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम जो भी पढ़ाई करना चाहते हो वो करो, उसकी ज़िम्मेदारी हम गुलिस्तान मेहंदी वाले उठाते हैं। तब से लेकर आज मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, सारी मेरी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी वगैरह सब कुछ गुलिस्तान मेहंदी के ऊपर है। और मैं दुआ गो जनाब मज़हर अब्बास साहब का, जिन्होंने इस गुलिस्तान मेहंदी की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से आज मुझ जैसे तमाम बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोच रहे हैं। Myself, Sayyid Muhammad Kazari. I am the student of class 10. I am from Zafarnagar. What do you want to become in future? IPS. हेलो कुमेल, कहाँ जा रहे हो? मैं कोचिंग जा रहा हूँ। कौन सी कोचिंग? तिवारी कोचिंग। अभी कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? हम अभी सेंट मैरी सेक्टर 14 इंदिरा नगर लखनऊ। और कौन सा बोर्ड है आपका? हमारा CBSE बोर्ड क्लास 10। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? शहनाबाद। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? सेंट मैरीज। आपका एम क्या है? IPS। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? ओके, थैंक यू। My name is Mohammad Ryan. I am studying in class 4th. I live in Lucknow. My school name is Saint Mary Inter College. I am new student of Gulistani Mehndi. I am studying in class 8 in Saint Mary Inter College. I want to become a pilot. मेरा नाम असद अब्बास है, रहने वाला आजमगढ़ से हूँ। क्लास 5th में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम है सेंट मैरीज इंटर कॉलेज। My name is Sayyid Ali Khan Haidar. I study in class 8 in St. Mary's School. I am from Allahabad. ओके, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर